السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کے اردو کا سبق گوتم بدھ۔ بچوں، گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا، یعنی گوتم بدھ جو تھے بدھ مت کے بانی، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ بچوں، جیسے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، اس طرح بدھ بھی ایک مذہب ہے اور اسے کہا جاتا ہے بدھ مت۔ اور اس کے بانی جو ہیں وہ کون ہیں؟ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ وہ کس کے بیٹے تھے؟ کپل وستو ایک جگہ ہے نیپال میں، نیپال کے پاس میں، اور وہاں کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم، ان کی ذات کیا تھی؟ گوتم، اور قبیلہ شاکیہ تھا۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے بچوں؟ یہ پیدا ہوئے نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر۔ یہ نیپال کے موجود نزدیک جو لمبائی کا مقام ہے وہاں پیدا ہوئے۔ یہ پیدا ہوئے 563 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 563 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ ان کی شادی 19 ہی برس میں ہوگی اور اپنی ماموزاد بہن یعنی میری بہن یعنی ماموں کی لڑکی سے ہو گئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ بچوں، یہاں لفظ ہے پرتعیش۔ پرتعیش ہو گیا عیش و عشرت والی، سکون والی، آرام والی، چین و سکون والی زندگی، یعنی کیونکہ وہ راجا کے بیٹے تھے اس لیے انہیں یہ سب سہولتیں میسر تھیں۔ تاہم وہ خود اس ماحول کا ہوگر نہیں ہوئے، یعنی ہوگر ہونا، عادی ہونا، یعنی وہ اس ماحول میں یہ عیش و عشرت والی زندگی کے عادی نہیں ہوئے۔ انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ بیکل رہتے تھے۔ بیکل ہو گیا بچوں بے چین، بے قرار رہنا، یعنی وہ ہمیشہ کیا رہتے تھے؟ بے قرار رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں۔ انہوں نے کیا مشاہدہ کیا؟ کہ بیشتر انسان کیا ہے؟ غریب ہیں، اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں۔ ابتلا بچوں نیا لفظ ہے، ابتلا یعنی مصیبت میں، پریشانی میں، یعنی وہ ہمیشہ کس میں گرے رہتے ہیں؟ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل ثروت، ایک نیا لفظ آیا بچوں، اہل ثروت۔ اہل ثروت ہو گیا مال و دولت والے لوگ، امیر لوگ جن کے پاس دولت ہو، مال ہو، بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں، یعنی ان کو بھی خوشی نہیں رہتی جن کے پاس مال و دولت ہے۔ غریب تو غریب ہیں، ان کے مصیبتیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہیں، جو مال و دولت والے لوگ ہیں، وہ بھی کیا رہتے ہیں؟ ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے، یعنی انہوں نے کیا مشاہدہ کیا؟ غریب تو غریب، امیر بھی لوگ بھی کیا رہتے ہیں؟ ناخوش رہتے ہیں، اور آخر کار کس کا شکار ہوتے ہیں؟ بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت ہوگی بچوں، حالت، ایسی کیفیت بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت ہے، کوئی ایسی حالت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت، بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی ایسی حالت بھی ہے جہاں بیماری اور موت کا کوئی اثر نہ ہو، جہاں موت اور بیماری کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، مرا ہو اور دائمی مسرت کی حامل، یعنی بالکل پختہ ہو، یعنی دائمی، یعنی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ ایسی بھی کوئی خوشی، مسرت ہوگی خوشی، ایسی بھی کوئی خوشی ہے، ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں یہ سب حاصل ہو، جو یہ کیا کہتے ہیں عارضی نہ ہو، یعنی بالکل مستقل ہو، یعنی اس میں کوئی
فریب نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، وہ ختم ہونے والی نہ ہو، یعنی عارضی نہ ہو، تو ایسی بھی کوئی خوشی ہے. تو انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا. تو بچوں آج اتنا ہی. آگے کا سبق ہم کل نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.